نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیروں اور نور کو، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر فیصلہ کیا وقت مقررہ کا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وقت مقرر کیا ہوا، عندہ، اس کے پاس ہے، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی اور ظاہری باتوں کو بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا پہلا رکوع، ابتدائی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام سے پہلے گزشتہ سبق میں سورۃ المائدہ مکمل ہوئی، جس میں آپ نے سنا رب العالمین نے مرکزی مضمون یہ بیان کیا تھا کہ چیزوں کا حلال کرنا اور حرام کرنا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اسی مضمون کو آگے سورۃ الانعام میں بھی بڑھایا، لیکن اس میں مسئلہ ربوبیت کہ ساری کائنات کا پالنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ المائدہ تک ہے، جس میں اللہ رب العزت کی خالقیت کا بیان زیادہ ہے اور وہ الحمدللہ سے شروع ہوا ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ الانعام سے لے کر سورۃ الکہف کی ابتدا تک ہے، یعنی سورۃ بنی اسرائیل کے آخر تک، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوا ہے۔ اس میں زیادہ تر اللہ کی ربوبیت کے دلائل ہیں۔ اور تیسرا حصہ سورۃ الکہف سے شروع ہوگا، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوگا اور اس میں اللہ کی ملکیت کے زیادہ دلائل ہوں گے۔ اور آخری حصہ سورۃ سبا اور فاطر، وہ بھی الحمدللہ سے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے زیادہ دلائل ہوں گے۔ بہرکیف سورۃ الانعام میں ہم آگے پڑھیں گے جا کے، یعنی سورۃ الانعام کے آخر میں 8ویں پارے میں انشاءاللہ، کہ مشرکین کھیتیوں میں، فصلوں میں سے بھی اللہ کے علاوہ
غیروں کا حصہ نکالتے تھے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی بعض جو کچھ صورت مائدہ میں بیان ہوئے، بحیرہ، صاحبہ اور حام وغیرہ آپ نے سنے تھے، اور اس کے علاوہ جو رہ گئے تھے وہ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوں گے۔ باقی اس سورہ مبارکہ میں عقلی دلائل زیادہ ہیں، اس کے ساتھ نقلی اور وحی دلیلیں بھی ہیں۔ یہ بات پہلے آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ بیان کرتے ہیں، پھر اس پر دلائل دیتے ہیں، اور دلائل 3 قسم کے ہوتے ہیں: دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اور دلائل وحیہ۔ دلائل عقلیہ چونکہ اعتراض کرنے والے بھی 3 قسم کے لوگ ہیں، یعنی 3 قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ الہ بیان کیا، لا الہ الا اللہ بیان کیا۔ بعض لوگوں نے کہا جی یہ مسئلہ تو ہمارے عقل میں ہی نہیں آتا، قرآن میں ہے خود اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، ایک ہی معبود سارے کام کرے گا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ عقل میں ہی نہیں آتی، عقل کے خلاف ہے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ عقلی دلائل بیان کرتے ہیں کہ آسمان، زمین، یہ ساری کائنات یہ اللہ نے بنا لی، یہ تمہارے عقل میں آتی ہے، تو یہ بات عقل میں کیوں نہیں آتی کہ تمہاری ضرورتیں اکیلا اللہ پورا کر لے گا؟ یہ عقلی دلائل ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ، او جی یہ آج تک ہم نے کسی سے نہیں سنا، یہ تو نئی بات لے کر آئے ہیں۔ ان کے جواب میں نقلی دلیل۔ کون سی دلیل جی؟ نقلی اصلی کے مقابلے میں نہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اصلی چیز اور نقلی چیز۔ پاکستانی قوم کے سامنے جب نقلی لفظ بولا جائے پھٹ ذہن جاتا ہے اصلی کے مقابلے میں۔ نقلی سے مراد نقل کرنا، امتحان میں جی کاپی کرنا۔ امتحان میں جب پیپر ہو رہا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں لڑکے نے نقل ماری ہے، کیا مطلب اس کا پیپر اپنے پیپر میں نقل کر دیا ہے۔ تو نقلی دلیل جو کہتے تھے ہم نے آج تک نہیں سنا، اللہ نے پہلی کتابوں کی باتیں قرآن میں نقل کی ہیں، پہلے انبیاء کے واقعات قرآن میں نقل کیے ہیں، اور بتایا تم نے نہیں سنا تو تمہاری علمی کمزوری ہے نا، یہ مسئلہ تو فلاں نبی نے بھی بیان کیا، یہ مسئلہ تو فلاں کتاب میں بھی بیان ہوا، تم نے اگر نہیں سنا تو یہ تمہاری کمزوری ہے۔ تو یہ دلائل نقلیہ۔ تیسری قسم کی دلیل ہوتی ہے دلائل وحیہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے جی کوئی اور مسئلہ بیان کرو، اس کو رہ نہیں دو، اس مسئلے کو رہ نہیں دیں۔ ان کے جواب میں دلیل وحی آتی ہے، میرے پیغمبر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے یہ بات بیان کرنی ہے، آپ نے ان کی بات تو نہیں ماننی نا، آپ نے تو میری بات ماننی ہے چونکہ آپ میرے رسول ہیں۔ اور دلیل وحی اکثر قل سے ہوتی ہے، قل کہہ میرے پیغمبر، تو کہہ، تو اعلان فرما میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 3 قسم کے دلائل۔ سورت کا مختصر ربط میں نے عرض کر دیا پچھلی سورت کے ساتھ۔ سورت مبارکہ کا پہلا جملہ ہے الحمدللہ۔ کیا ہے جی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ بمنزلہ دعویٰ کے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آگے اس پر دلائل ہیں، لیکن پہلے الحمدللہ کو ہم نے تھوڑا سمجھنا ہے۔ الحمدللہ کے اوپر جو الف لام ہے نا حمد کے اوپر، اس میں مفسرین کے 2 قول ہیں، میں بالکل آسان لفظ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ پہلا تفسیر یہ ہے الحمدللہ الف لام استغراقی کا معنی یہ ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیا معنی ہوگا جی؟ تمام تعریفیں اللہ۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوگا بھئی تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیسے ہیں؟ بعض تعریفیں تو انبیاء کے لیے بھی ہیں، بعض تعریفیں اولیاء کے لیے بھی ہیں، بعض کاریگروں کے لیے بھی ہیں، ہر اچھے آدمی کے لیے تعریفیں ہیں، تو پھر یہ کیسے صحیح ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ اس کا پھر مفسرین جواب دیتے ہیں بھائی انبیاء کی تعریفیں ہیں، لیکن انبیاء کو نبوت کس نے دی؟ اللہ، تو وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہو گئی۔ ولی کو ولایت اللہ نے دی تو وہ بھی حقیقت میں تعریف اللہ کی ہو گئی۔ جس ہنر مند کی تعریف کریں گے اس کو ہنر اللہ نے دیا۔ جو صفت کسی کی آپ تعریف کریں گے وہ دینے والا چونکہ اللہ ہے، لہٰذا وہ تعریف حقیقت میں کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ دوسری تفسیر الحمدللہ کی یہ ہے الف لام استغراقی نہ ہو بلکہ عہد خارجی کا ہو، یہ اصطلاح ہے۔ جواب معنی مطلب اس کا یہ ہے کہ تمام وہ تعریفیں جو کسی معبود میں کسی الہ میں ہونی چاہیے وہ صفتیں اللہ کی ہیں، وہ صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس میں باقی تعریف مخلوق کی نکل گئیں،
کیونکہ آپ ایک کاریگر کی تعریف کریں گے تو کاریگر مستری بڑا اچھا ہے، مکان اچھا بنائے، یہ صفت الہ کی نہیں ہے۔ یہاں پہ معنی پھر کیا ہوگا؟ الحمدللہ وہ صفتیں، وہ تعریفیں جو کسی معبود میں، جو کسی الہ میں ہونی چاہیے، وہ کس کی ہیں؟ اللہ۔ اور قرآن کریم میں جہاں الحمدللہ آیا ہے نا جی، کئی جگہوں پہ آیا ہے، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کے ساتھ آگے صفات بھی وہی بیان ہوئی ہیں جو صفات الہ کی ہوتی ہیں۔ سورۃ الفاتح میں دیکھیں، الحمدللہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ، الہ ہے نا۔ اب مخلوق میں تو کوئی پالنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں، مخلوق میں تو کوئی پالنے والا نہیں، تو یہ صفت کون سی ہو گئی؟ الہ والی صفت۔ الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے، رحمان و رحیم اللہ ہے، مالک یوم الدین اللہ ہے، تو یہ صفات الوہیت ہو گئیں، الہ والی صفتیں ہو گئیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریفیں اس اللہ کی نہیں جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ اب آسمان و زمین کا خالق کون ہے جی؟ اللہ، اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے علاوہ اور خالق تو کوئی نہیں ہے نا، اس لیے الہ کی صفات ہیں۔ اس طرح اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ زبیر صاحب جاگ جاؤ، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے مجھے بڑھاپے میں بیٹے عطا فرمائے اسماعیل اور اسحاق کے۔ اب بیٹا عطا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ، یہ الہ کی صفت ہے۔ اسی طرح آگے آپ جناب سورۃ القاف میں دیکھیں، الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا۔ اب کتاب کو نازل کرنے والا الہ ہے، اس کے علاوہ اور تو کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح آگے چلے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیں جی، جہاں جہاں بھی الحمدللہ آیا ہے، وہاں وہاں پر انہی صفتوں کا ذکر ہے جو صفتیں صرف اللہ کی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ کا مطلب وہ صفتیں جو معبود میں ہونی چاہیے، وہ صفتیں جو الہ میں ہونی چاہیے، وہ صفتیں صرف کس کی ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب یہ ہوا دعویٰ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں، اس پر آگے دلائل سنیے جی۔ فرمایا الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، کس اللہ کے لیے؟ کون سی ذات؟ فرمایا الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے آسمانوں کو بنایا اور جس نے زمین کو بنایا۔ پوری کائنات کا خالق صرف کون ہے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا، خلق سبع سماوات طباقا، طے بطے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے، اور فرمایا 6 دنوں کی مقدار میں اللہ نے اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین بنا دی۔ شاعر کہتا ہے، واہ واہ مولا تیری شان، پانی تے زمین ٹھہرائی تھما باج آسمان۔ اے اللہ تیری شان کے کیا کہنے، پانی پر زمین بچھا دی اور بغیر ستونوں کے تو نے آسمان کھڑا کر دیا۔ تو سب تعریفیں کس کے لیے ہیں پھر؟ فرمایا وجعل الظلمات والنور، اور اسی اللہ تعالیٰ نے اندھیرے بنائے اور اجالے بنائے۔ اچھا جہاں پہ آپ ذرا غور کریں، ظلمات جمع کا لفظ ہے جی، ظلمات کیا ہے؟ جمع، اور نور واحد ہے، جمع نہیں ہے، واحد ہے۔ اللہ نے ظلمات بنائے اور نور بنایا، معلوم ہوا اندھیرے بہت ہیں، اجالا ایک ہی ہے۔ گمراہیاں بہت ہوں گی، کفر ہوگا، شرک ہوگا، بدعت ہوگا، ضلالت ہوگی، پتہ نہیں کتنی گمراہیاں ہیں، اگر نور چاہیے تو ایک ہی نور ہے، وہ اسلام کا راستہ ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ فرمایا وجعل الظلمات والنور، اور ظلمات اور نور کا دوسرا معنی اجالے اور اندھیرے۔ آپ روزانہ دیکھتے ہیں رات کا اندھیرا لانے والا بھی اللہ، صبح کا اجالا لانے والا بھی کون ہے جی؟ اللہ۔ سورۃ القصص میں 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، یہ تو بتاؤ دنیا والو، اگر رب العالمین رات کو کھڑا کر دے قیامت تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کوئی ہے اللہ کے علاوہ الہ جو صبح کا اجالا لے کر آئے؟ پھر اللہ سوال کرتے ہیں وہاں پر ہی 20ویں پارے میں، قل ارأیتم ان جعل اللہ
علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ سورج کو اور دن کو کھڑا کر دے قیامت تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ جو رات لے کر آئے تاکہ تم سکون کر سکو؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی کی رحمت ہے کبھی دن آ رہا ہے اور کبھی رات آ رہی ہے، اندھیرے اور اجالوں کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے خالق پوری کائنات کا میں، زمین کا خالق میں، آسمانوں کا خالق میں، میرے علاوہ ایک انچ بھی کسی نے نہیں بنایا، درخت کا ایک پتا بھی کسی نے نہیں بنایا، گھاس کا ایک تنکا بھی کسی نے نہیں بنایا، دن اور رات، اندھیرے اور اجالے میرے علاوہ کسی نے نہیں بنائے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر یہ بات کتنی عقل سے دور ہے کہ کافر پھر بھی رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں۔ جب عبادت کی باری آتی ہے اللہ کا بھی سجدہ کر لیا، غیر اللہ کا بھی سجدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ سے بھی بھیک مانگ لی، غیر اللہ سے بھی مانگ لی۔ فرمایا دیکھو جب میری برابری کا ہے کوئی نہیں تو تم عبادت میں پھر میرے ساتھ برابری کیوں کرتے ہو؟ فرمایا میں وحدہ لا شریک ہوں، میری عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دلیل سنو، والذی خلقکم من طین، یہ سب عقلی دلائل ہے نا جن کو سب مانتے ہیں کہ واقعی یہ کام اللہ ہی کرنے والا ہے۔ والذی، وہی ذات ہے، خلقکم من طین، جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ مٹی سے۔ مٹی سے بنایا تم سب کو۔ ثم قضا اجلا، پھر اسی نے تمہاری اجل یعنی موت کا وقت بھی مقرر کیا، اور یہ کب آئے گی؟ فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، یہ مقررہ وقت اس کے پاس ہے، یہ مقررہ وقت رب کے پاس ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم اس کی قدرت میں شک کرنے والے ہو، تم غور نہیں کرتے ہو۔ مٹی سے اللہ نے کتنا کامل انسان بنایا۔ شاعر کہتے فارسی کا، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے خاک کی مٹھی کے اندر ایمان رکھ دیا ہے۔ ایمان کس کے اندر ہے؟ انسان خاک کی مٹھی ہے نا، اور کیا ہے؟ اور پنجابی کا شاعر کہتا ہے مٹی کو لو نطفہ بنیو، مٹی کو لو نطفہ بنیو، پھر جونکتے جونکو بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بنیو باہر آئیو، بنی پھریں لنگوٹی، پھر شیر جوانا پھر بڑھڑا ہوئیوں، ٹر نہ سکیں بن سوٹی، دنیا تاکب گنوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ فرمایا دنیا میں تو ساری ایسی گزر جاتی ہے، کبھی بچہ تھا، کبھی جناب جوان ہو گیا، پھر بوڑھا ہو گیا، یہ تو ایسے گزر جائے گی، اللہ کرے آخرت اچھی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو مٹی سے بنایا، پھر آگے موت کا وقت بھی مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ، پھر بھی تمہیں شک ہے میری قدرت میں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں مسئلہ الہ، اور یہ بات آپ کو یاد ہوگی جو درس میں پرانے شریک ہے نہیں ہے تو تازی ہو جائے گی۔ جہاں بھی اللہ نے قرآن میں مسئلہ الہ بیان کیا وہاں پر بنیادی طور پر کتنی صفتوں کو بیان کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ 2، جزاک اللہ۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 قدرت، جزاک اللہ۔ صفت علم اور صفت قدرت، جہاں بھی قرآن نے الہ کا مسئلہ بیان کیا کہ میرے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، جہاں بھی وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 دلیلیں ساتھ ضرور دی ہیں، میری قدرت جیسی قدرت بھی کسی کی نہیں اور میرے علم جیسا علم۔ اب یہاں تک ابھی جو ہم نے پڑھا ہے نا یہ سب قدرت تھی، آسمانوں کا بنانا، زمین کا بنانا، اندھیروں کا بنانا، نور کا بنانا، تمہیں مٹی سے بنانا، موت کا وقت مقرر کرنا، یہ سب کس کی قدرتیں ہیں؟ اللہ۔ اب آگے جناب مسئلہ الہ اور ساتھ دوسری صفت علم، دوسری صفت علم والی بھی۔ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے یعنی وہی الہ ہے، وہی جیسے آیت الکرسی میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ ہی ہے، وہی الہ ہے۔ اللہ وَهُوَ اللَّهُ
فی السماوات و فی الارض، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے، جو زمین میں بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی مشکلیں ٹالنے والا نہیں، وہ تنہا ہے۔ اور اس کی دوسری صفت یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی اور تمہاری ظاہری باتوں کو بھی، دلوں کے راز جاننے والا بھی وہی ہے، جیسا کہ ظاہر کو جاننے والا بھی وہی ہے۔ پوشیدہ باتوں کو بھی اور ظاہری باتوں کو بھی کون جانتا ہے جی؟ اللہ۔ تو یہ دوسری صفت اللہ کی صفت علم آ گئی۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت بھی یہاں سن لیجئے اللہ کے علم کے بارے میں، وہاں فرماتے ہیں یعلم السر و اخفی، یہاں پہ فرمایا نا سر اور جہر، پوشیدہ اور اعلانیہ۔ وہاں پر ایک اور بات فرمائی، فرمایا یعلم السر و اخفی، وہ اللہ تعالی چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے اور چھپی باتوں سے زیادہ جو مخفی باتیں ہیں نا ان کو بھی جانتا ہے۔ اب وہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ چھپی بات راز وہ ہوتا ہے جو میرے دل میں ہے، ساتھ والے بندے کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے دل میں کیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کے اور مخفی کیا ہوگی جو دوسرا بندہ جانتا ہی کوئی نہیں ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں راز تو وہ ہے نا اے بندے جو تو جانتا ہے، تیرا دوست نہیں جانتا، تیرا ساتھی نہیں جانتا، تیرے ساتھ بیٹھنے والا نہیں جانتا، اور اخفا وہ ہے جو ابھی تک تو بھی نہیں جانتا۔ آج سے 10 سال کے بعد تیرے دل میں ایک خیال پیدا ہوگا اور تیرا رب آج ہی اس کو جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم جو رازوں سے بھی بڑھ کے مخفی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں یعلم سرکم و جہرکم، جانتا ہے تمہارے رازوں کو بھی، چھپاؤ دنیا والوں سے باتوں کو لیکن رب سے تو نہیں چھپا سکتے ہو نا، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے راز جاننے والا ہے، ظاہر کو بھی جاننے والا ہے۔ ویعلم ما تکسبون، جو تم کرتے ہو، جو تم کماتے ہو، تمہاری ایک ایک حرکت سے کون واقف ہے؟ اللہ۔ جب اس کے علم جیسا علم بھی کسی کے پاس نہیں، جب اس کی قدرت جیسی قدرت بھی کسی کے پاس نہیں، تو پھر معبود بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ جب بندہ عبادت کرتا ہے نا، یہی دو نظریے سامنے ہوتے ہیں کہ جب میں عبادت کر رہا ہوں، میں نماز کے لیے کھڑا ہوں یا کوئی اور عمل نیک کر رہا ہوں، میرا معبود جانتا بھی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میرا عابد میری عبادت کر رہا ہے، میرا معبود جانتا ہے کہ میرا عابد میری عبادت کر رہا ہے، اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے، وہ اجر بھی دے سکتا ہے، وہ ثواب بھی دے سکتا ہے، نہ کرنے پر سزا بھی دے سکتا ہے۔ علم اور قدرت یہ دو صفتیں پہلی ہیں بنیادی لا الہ الا اللہ کے جاننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیروں اور نور کو، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، ثم قضا اجلا، پھر وقت مقرر کیا، واجل مسمى عنده، اور مقررہ وقت اسی کے پاس ہے، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، وہی الہ ہے، وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو اور ظاہری کو، ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے